السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دیتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ماں اور بہنوں سے تعلق رکھنے والے 2-3 اشعار ہیں جو عام طور پر مستورات میں پڑھتا ہوں، لیکن آج پڑھنے کے لیے بڑی جھجک ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج کی ہماری محفل اور مجلس میں قاری خوش الحان، بہترین آواز کے مالک حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ قریب آ جائیں۔ میں حضرت ہی کی اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مزاج ہے کہ اچھا ڈرائیور اگر گاڑی میں ہو تو چھوٹا ڈرائیور گاڑی چلاتے چلاتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہے۔ انہیں جو غلطی کرتا ہے اس کے فن کی غلطی نہیں ہوتی، وہ بڑے ڈرائیور کا خوف ہوتا ہے۔ پھر بھی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے اشعار ہیں، ماں اور بہنیں اگر سمجھ گئے تو پھر اشعار ہی کافی ہے آج کے جلسے کے لیے، کیونکہ اشعار جو ہوتے ہیں ایک مصرع ہو کہ 2 مصرے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو
کئی گھنٹوں کی تقریر کا مغز ہوتا ہے. خلاصہ ہوتا ہے. اور آج اس دور میں المیہ یہ ہے، اچھے اشعار پڑھے بھی نہیں جاتے، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھے بھی نہیں جاتے. علامہ اقبال کی سیرت پڑھتے ہوئے مجھے یہ جملہ پڑھنے کو ملا. علامہ اقبال کے زمانے میں علامہ اقبال کے اشعار کو ان کے اپنے زمانے کے کسان تک سمجھتے تھے. اردو سے کتنا لگاؤ تھا دیکھو. حضرات علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے میں عرض کروں، اس وقت ساری دنیا میں توجہ کے ساتھ سنیں ماں اور بہنیں، اس وقت ساری دنیا میں دین کا علم عربی زبان کے بعد کسی زبان میں الحمدللہ محفوظ ہے تو اس زبان کا نام اردو ہے. اردو سے پہلے یہ مقام فارسی کو حاصل تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اردو نے فارسی کو بھی اوورٹیک کر دیا. غرض پھر کبھی موقع ملے گا تو حضرات علماء اس عنوان پر تفصیل سے ماں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کریں گے. مجھے اشعار پڑھ کر کچھ اہم باتیں ماں اور بہنوں کی خدمت میں بیان کرنا ہے. اشعار سن لیں. اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے. پکی بات ہے یہ. ماں اور بہنیں تم اپنے آپ کو سمجھو، اگر تم نہ ہوتی تو پھر اس دنیا کی اندر کوئی کسی قسم کا مزہ ہی نہ ہوتا. اتنی مرتبہ میں شبات کو آیا ہوں کہ کہاں کب کون سی بات کہا مجھے نہیں معلوم، شاید کہا رہوں آپ تو بھول ہی گئی ہوں گی، میں بھی بھول گیا. جنت میں اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پوری جنت اللہ تعالی حضرت آدم کے حوالے کر کے فرشتوں اور حوروں کے بیچ میں رکھ کر بھی حضرت آدم کو جنت میں مزہ نہ ملا، دل نہ لگا. اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کی خوشی کی انتہا نہ رہی. یہ ہے تم. بلکہ ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں، مرد کے پاس سب کچھ ہو، اگر اس کے پاس جائز راستے اور رشتے سے عورت نہ ہو تو مرد کے پاس سب رہ کر بھی اس کی زندگی ادھوری ہوگی. کیا مولانا؟ جوانی ہو، صحت ہو، دولت ہو، عزت ہو، ضروریات زندگی کی ہر چیز ہو،
لیکن اس کی زندگی میں جائز راستے اور رشتے سے اگر عورت نہ ہو تو وہ مرد ناقص رہے گا، نامکمل رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے آپا؟ تو مرد کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ایک زندگی کے لیے دو چیزیں ہونا، ایک جسم ایک روح، تب جا کر ایک زندگی نظر آتی ہے۔ ایک زندگی کے لیے دو چیزیں ہونا، ایک جسم ایک روح، تب جا کر زندگی نظر آتی ہے۔ اگر مرد کی زندگی کو جسم مانا جائے تو تیری زندگی کو اس جسم کی روح مانا جائے گا۔ سمجھیں میری ماں اور بہنیں، تم اپنی آپ کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ضرورت بنا کر تم کو پیدا کیا، اور ضرورت نہ ہو تو انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نہ ہو تو مرد بیکار ہو جاتا ہے۔ اب اتنی باریک باتیں آج مجھے ان دو علماء کرام کے بیچ میں بیٹھ کر جو نکل رہی ہیں، یہ انہی کی توجہات اور ان کا فیض ہے۔ ڈر بھی اس بات کا ہو رہا ہے کہ اتنے باریک باتیں عورتیں سمجھتے بھی کیا، سوائے مسالوں کی باریکیوں کے اور کچھ یاد نہیں رہتا حضرت ان کو۔ ہم نہ عجیب، ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم نہ مسالے یاد نہیں رہتے۔ خیر آگے بڑھے، کیونکہ ایک درد پیش کرنا ہے مجھے۔ حضرت مولانا قیصر رشادی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے ایک درد پیش کرنا ہے۔ اس درد کو پیش کرنے سے پہلے یہ اشعار آ رہے ہیں، اشعار کا تھوڑا خلاصہ کر رہا ہوں میں بس۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے علماء کاتبی بولے تو مجھے پاور آتا۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، تم شہزادی، تم ملکہ، تم مہارانی ہو نہ کہ نوکرانی۔ تم کیا ہو؟ مہارانی ہو نہ کہ نوکرانی۔ قرآن پاک سے لے کر احادیث رسول تک کی وضاحتیں و اشارات ہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کو تقسیم کیا، فرمایا کہ گھر عورت سنبھالے، باہر مرد سنبھالے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، تقسیم کرنے والے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کرنے والے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا کے تقسیم میں اعتراض کفر ہے، گناہ نہیں۔ آقا کے فیصلے میں اعتراض کفر ہے، گناہ نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے
تمہارا نبی جو فیصلہ کر دیا تو کر دیا، اس کے فیصلے میں کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں۔ ایک پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بعد والے جتنے بھی دنیا کے اندر پیدا ہوئے گنہگاروں کو الگ کر کے نیکوکاروں کی اگر جماعت اگر بنا لے، سب کے فیصلوں میں با ادب اعتراض کرنے کی اجازت ہے، لیکن آقا کے فیصلوں میں بے ادب تو دور کی بات کہ با ادب بھی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ پوچھو آپا، پوچھنے کا حق ہے حضرت۔ ایک تو ہے مان لینا، ایک ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے پیچھے سے شیطان حملہ کرتا ہے، اسے بھی تو ذلیل کرنا ہے، اسے بھی تو ذلیل کرنا ہے۔ اور جب تک سوال کا جواب نہیں آتا برابر شیطان پیچھے پڑے رہتا ہے حضرت۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح اور اچھے سوالات پیدا ہو جائے۔ بہت مختصر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ایک جواب یہ ہے، ایمان ہے ہمارا، ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، نبیوں سے غلطی ہو نہیں سکتی۔ نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور نبیوں کی غلطی کو پکڑنا بھی نہیں، ہوتی نہیں تو پکڑیں گے کہاں؟ بعض واقعات ایسے ہیں جس کو انسان اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے تو نتیجہ غلط نکل جاتا ہے، وہ ذہن بھی استعمال کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ابھی تقریر شروع کرا نہیں، اشعار پڑھ رہا ہوں سو گھر کی شہزادیاں، یہ بتا رہا ہوں انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کسی سے ہو سکتی ہے۔ پھر بھی ایک ادب بتاتا ہوں میں مولانا آپ کے حوالے سے، بڑوں کی غلطیوں کو چھوٹے پکڑنا نہیں، اگر پکڑے تو ادب کے ساتھ اظہار کرنا، اسی کا نام اخلاق ہے۔ پھر ایک مرتبہ جملہ کہتا ہوں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں توجہ کے ساتھ سنیں، بڑوں کی غلطی کو، اللہ رسول کی غلطی تو ہوتی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے ادب تو دور کی بات کے با ادب بھی پکڑ نہیں سکتے۔ حضرات صحابہ ہو کہ تابعین ہو کہ تبع تابعین ہو، علم میں جو بڑا ہو، عمل میں جو بڑا ہو، رشتے میں جو بڑا ہو، مقام میں جو بڑا ہو، عمر میں جو بڑا ہو، ان سے غلطی ممکن ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر بے ادبی سے اظہار نہیں کرنا، ادب کے ساتھ اظہار کرنا ہی اخلاق ہے۔ بڑوں کی غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے، بڑوں کی غلطی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج نہیں، چھوٹے بڑوں کی غلطی کو پکڑنا اپنا فن، اپنی عقل، اپنا دماغ سمجھتے ہیں۔ بچے ماں باپ کی غلطیاں پکڑ رہے ہیں، اسی لیے کہا گیا، تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے وہ نہ کام کرے جس کی وجہ سے بچوں کو تمہارا کام ثبوت اور دلیل بن جائے۔ کرنا اتنی بڑے غلطی اگر کرے تو بھی ذرا چھپ کو کرنا۔
آج کل کی نسل جو ہے دیکھو جنریشن، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی گہرائی سے دیکھتی ہے، اچھائیاں نہیں برائیاں۔ اچھائیاں دیکھنے کا زمانہ چلا گیا، اور اپنے نظر کی حفاظت ایسے کرتے تھے، عورتوں سے ہی نہیں بچتے تھے، مردوں سے ہی نہیں بچتے تھے، بڑے لوگوں کی بے ادبیوں سے بھی بچتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث اپنے استاد کے پاس جب جانے کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کر کے جاتے کہ اے اللہ میرے استاد محترم کی کسی بھی بھول پر میری نظر نہ پڑے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک بہت بڑے محدث اپنے استاد کے پاس ملنے کے لیے جب ارادہ کرتے جاتے تو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے کہ اے اللہ میرے استاد محترم کے کسی بھول پر بھی میری نظر نہ پڑے۔ معاف فرمائے میری ماں اور بہنیں، ہمیں ملاقات تو کرتے نہیں آج کے زمانے میں، موبائل آنے کے بعد آنا جانا تو بند ہوگا نا حضرت۔ پوری خیریت، عافیت، عیادت، تعزیت سب موبائل میں چورا ہے۔ ذرہ مولوی صاحب اجازت دے ڈالے تو موبائل میں جنازے بھی ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب کے فتووں پر اٹک کر ہیں بعض مسئلے۔ خیریت، عافیت، عیادت، تعزیت، خیر خواہی، بھلائی، ہمدردی سب موبائل میں۔ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں با ادب کے دن میں کم سے کم 1 مرتبہ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مزمل کو پی ایم بنا دے۔ سبحان اللہ حضرت۔ پہلے تو بھی یہ جملہ میرا مذاق تھا حضرت، اب تو حالات ملک کے دیکھتا ہوں تو صحیح دل سے ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سچے عاشق رسول کو چند سالوں کے لیے ملک کی حکومت عطا کرے۔ اور ایک بات کہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں، شاید تمہارے سامنے کہنے کی ہے کہ نہیں کہنے کی پتہ نہیں ہے، لیکن علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے واسطے اور صدقے سے آپ بھی سن لے۔ مسلمانوں کو اتنی امید نہیں ہے کہ ملک کی حکومت سنبھالنے کی جتنا کہ غیر مسلموں کو یقین ہو چکا ہے۔ کچھ دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ تعالی اس ملک پر رات پھر سے مسلمانوں کا آئے گا۔ ان کے بیانات میں ہو رہا ہے۔ کل جمعہ بھی میں نے یہی کہا، ایک دشمن خدا و رسول، دشمن امن، دشمن پیار، دشمن محبت، دشمن اتحاد، دشمن اتفاق، انہیں کیا کھاتا صبح شام معلوم نہیں، سوائے غلط باتوں کے، بھڑکاؤ بیان کے، اس کے منہ سے کوئی پیار بھرا جملہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ انہیں کہہ رہا ہے کہ 20 سال نہیں ہوں گے اس ملک میں مسلمان پی ایم بنے گا، پھر تمام ہندوؤں کو خطرہ ہوگا۔ میں نے کل جمعہ نام لے کر کہا، رے دیوانے گھگو، 800 سال الحمدللہ مسلمان حکومت کرے تب ہندوؤں کو خطرہ نہیں، اب آنے والے دور میں مسلمان پی ایم بن گیا، کس بات کا خطرہ ہے؟ اب میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان پی ایم نہیں بنے گا، اگر بن گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا ملک کا باغ و بہار پھر پلٹ کر واپس آ جائے گا۔ تمہیں بھی دعا کرنا آپا، اللہ میرے بچے کے اندر وہ صلاحیت عطا فرما۔ جنت تو سب کو آتا آپا، میرے جملے پر ناراض مت ہو، میں تیرا باپ کے معنی ہوں، تیرا بھائی ہوں، تیرا ماما ہوں، تیرا چاچا ہوں، تیرا بھتیجا ہوں، سب کچھ اچھے رشتے میں میری بہنوں ماں اور بہنوں سے جوڑتا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں، میری بچیاں اس جملے پر ناراض نہ ہونا، اگر غصہ آیا تو 1 گھنٹہ سنبھال لیو، میں یادگیر کو جانا ہے، میں گئے کے بعد مجھے کون بلائے کیوں ان کو پکڑ لیو۔ جنت تو سب کو آتا،
یہ بچے پیدا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ انسانوں میں عورتوں کو ہی نہیں دیا ہے، بہت سارے جاندار ایسے ہیں تقریباً جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسیت اگر فیمیل کی دیا ہے تو پھر ان کے اندر بچے یا انڈے پیدا کرنے کی طاقت دیا ہے۔ جملہ یاد رکھ کے آج جانا میری بہنیں، جننا بڑی بات نہیں، بچوں کو جننے کے بعد سنبھالنا سنوارنا کمال ہے۔ سنبھالنا سنوارنا کمال ہے۔ میں نے کتاب میں درد بھرا جملہ پڑھا، ایک زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو نیت کیا تھی، اور اس زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو نیت کیا ہے۔ پھر آگے ذرا روک دیجئے صاحب، باہر کھڑ جاؤ بیٹے، بس بچوں کو باہر کرو، بچوں کو باہر کرو۔ جگہ کا غلط انتخاب کیا آپ لوگ، سوچنا پہلے سے۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، کیا قصہ ہے؟ اب وہ لوگ بھی اچھی محبت میں آتے ہیں، ان کا بھی ارادہ دین سننے کا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے، میں ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ غرض ایک زمانے میں ماں اور بہنیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو ارادے الگ تھے، آج کے زمانے میں ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ارادے الگ۔ آگے جملہ بڑا اچھا لکھا تھا مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتہم، اس زمانے میں دودھ پلانے کے بعد اچھے اور برے ارادے تو دور کی بات کہ دودھ ہی نہیں پلاتے۔ دودھ ہی نہیں پلاتے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں کے دودھ سے محروم ہیں۔ توجہ سے، شعر سے بات آ گئی، تقسیم سے بات آ گئی، پیارے آقا سے بات آ گئی، بڑوں کے سہو اور بھول اور خطا سے بات آ گئی، ترتیب پورا میرے ذہن کے اندر موجود ہے۔ اور جو جملے چھوڑ کر آیا وہاں بھی ایک واقعہ میرے پاس موجود ہے، اور اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ دودھ پلاتے ہی نہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماؤں کے دودھ سے محروم ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس زمانے میں مائیں دودھ پلاتی تھی، پلاتے پلاتے نیتیں کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، ارادے کرتی تھی، اور اس وقت کی نیتوں کو خدا قبول کرتا تھا، ارادوں کو خدا قبول کرتا تھا، اور دعاؤں کو خدا قبول کرتا تھا۔ اور بچے اس عمر پر پہنچ جاتے تھے، اس عمر پر ان سے جو کارنامے ہوتے تھے دراصل دودھ پینے کے زمانے کے دعاؤں کے نتیجے تھے۔ نہیں، اب کچھ نہیں۔ جنت تو سب کو آتا ہے، کمال نہیں۔ جننے کے بعد سنبھالنا سنوارنا سدھارنا۔ حضرت آپ بھی پڑھے ہوں گے واقعہ، حضرت مولانا قیصر صاحب آپ علماء پڑھے ہوں گے، مکے کے اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام اوقس رحمت اللہ علیہ۔ نام کیا؟ اوقس رحمت اللہ علیہ، مکے کے حرم کے امام میں سے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی تخلیق بڑی عجیب ہوئی۔ ایک تو انہوں کالے کلوٹے تھے، دوسرا انہوں پست خط تھے۔ پست خط بولے تو سمجھ میں آتی بات؟ ہمارے بنگلور میں گڈا بولتے اسے، یہاں کیا بولتے؟ ارے بولو بھائی، گڈا۔ اور ایک بات بھی بولتے بنگلور میں، نہ بولوں نہ کو بولوں، گڈے آدمی بہت ہوشیار کرتے۔ ارے بابا بنگلور کے بات آئی ہے، یہاں استعمال کرو نہ کو۔ کتابوں میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں، الطویل احمق، ایک دم لمبا آدمی احمق ہوتا ہے،
لیکن پسخط آدمی بڑا فتنہ باز ہوتا ہے، چاہے مرد ہو کے، میں نہیں بولے اب حضرت بولے سو کوئی خالی مرد بولے بھائی، عورت بول کو حضرت بولے سو، کون حضرت ان لوگوں سے پنگا لیں گا حضرت. یہ حدیث کی بات ہے، عورتوں سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور گزر رہا تھا، اعلان نبوت کا نیا نیا زمانہ گزر رہا تھا. بے حد محبت کرنے والا مکہ پیغام توحید سن کر مخالف ہو گیا. قسم اللہ کی، اعلان نبوت سے پہلے میرا نبی مکے کے گلیوں میں ضرورت کے خاطر گزرتا. اس دور میں بھی نبی کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر آ جاتے. خصائص کبریٰ میں لکھا ہے اعلان نبوت کے بعد زمانہ دیکھتا. یہ تو بات بڑی تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابھی آقا نے اعلان ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت بھی آقا کے حسن کا اثر پورے علاقے میں پڑ چکا تھا، اخلاق کا اثر پڑ چکا تھا. اور عطر تو مکے میں ہر دور کی چیز ہے. باوجود اس کے مولانا آپ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، میرے رب کی قسم، آقا اعلان نبوت کے بعد آقا کے پسینے میں خوشبو نہیں تھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی پسینے میں خوشبو تھی. ارے آقا کا غلام عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جب وہ گزرتے تو گھر کی عورتوں کو پتا چل جاتا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا ہے. غلام گزرتا امت کو معلوم ہوتا، آقا گزرتے تو معلوم کا حال کیا ہوتا. عطر لگائے تو خوشبو آتی، جس کے پسینے میں خوشبو ہے. آقا کے پسینے میں بھی خوشبو، سبحان اللہ. پورا مکہ مخالف، جو دیکھنا چاہتے تھے نعوذ باللہ محمد کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. بلکہ نیا دور تھا کہ گزرنے کے آثار نظر آتے تو دروازے دریچے بند کر لیتے. اور دشمنوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ محمد نبوت نہیں پیش کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے. نبوت جادو کر رہا ہے، اس لیے دروازے دریچے بند کر لیتے. لیکن آقا اپنے کام میں تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے ساتھ، بلکہ ابو بکر نبی کے ساتھ کعبے کے پاس پہنچ کر نماز پڑھ رہے تھے. آقا نماز پڑھے تک ابو بکر بازو کھڑ کے دیکھ رہے تھے کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. سورہ لہب کی تفسیر میں پوری باتیں آتی ہیں. اچانک ابو جہل کی بیوی آنے لگی. اللہ کے نبی حالت نماز میں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے نماز ہی کی حالت میں، ابو بکر نماز میں نہیں تھے، ایسے ہی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ام جمیل آ رہی ہے، آپ نماز مختصر کر دیں. آقا نے اپنی نماز کو مختصر بھی کیا، کعبے کے دیوار کے اس طرف لے کر چلے گئے. ابو لہب کی بیوی ادھر سے گزر گئی. مفسرین کرام نے ایک سوال خود بنا کر جواب دیا ہے، ابو لہب کی بیوی سے ابو بکر نے حضور کو کیوں ڈرایا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ عورتوں کے منہ لگنا اچھی بات نہیں ہے.
حضرت امام اوقس پسخت تھے، گڈے تھے، اور آدمی اونچا ہونا گڈا ہونا یہ خدا کے فیصلے ہیں. آدمی پیدا ہوتا نا، اس کی اپنی پیدائش میں اس کا ذرا بھی اختیار نہیں تھا. اگر کسی کی پیدائش میں کسی کا اختیار تھا تو اس ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ تھا. خلقت مبرأ من کل عیب کما خلقت کانک خلقت کما تشاء. ایسے پیدا کیسے؟ آقا خود چاہے. پسخت. اب بچہ کیسا بھی پیدا ہو جان دو، ماں کے واسطے لالی چنے. گورا گمٹا لڈو انہیں بھی چاند کا ٹکڑا، کالا کلوٹا انہیں بھی چاند کا ٹکڑا. ارے ہے نہیں یہ بات؟ اکبر بادشاہ ایک مرتبہ گیا شکار کو، دیکھا کیا کہ ایک ماں اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی، بوسے دے رہی تھی، گیت گا رہی تھی، تسبیحات دے رہی تھی. اکبر بادشاہ کو وہ منظر بڑا اچھا لگا، دور ہی سے کھڑ کر دیکھنے لگا. بچے کی محبت میں ماں اتنا غرق ہے، کون گزر رہا ہے جاہو جلال کے ساتھ اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے. آج مجھے کیا کہوں ماں اور بہنیں، باپ پردہ اگر تمہارے ساتھ بات کرنے بیٹھتا ہوں تو اس وقت کے تمام حالات میرے ذہن کے اندر عنوانات بن کر آ جاتے ہیں. آج اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کرنے والی مائیں بھی نہیں ہیں حضرت. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تسبیح دینے والی مائیں نہیں ہیں، موبائل دینے والی مائیں ہیں. رتی بچہ رویا تو اٹھا کو سینے سے لگا کو، بوسا دے کو، پیار کر کو، چاند ماموں دکھا کو، تارے چچا دکھا کو، بہلانے کا مزاج چل. رتی رویا تو موبائل ہاتھ میں دے ڈالتی. وہ پٹا بھی اتنا ہوشیار ہے، کیا منائے تو بھی منتا نہیں، ہاتھ میں موبائل دیتے کی نہیں کی ایسا خاموش ہو جاتا گویا کہ رونا جانتا چرک. نہیں بچے اتنے ہوشیار ہی حضرت، 1.5 مہینے 2 مہینے کے بچے بھی اتنا ہوشیار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا پورا عنوان میرے ذہن میں ہے میری مائیں اور بہنیں، وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے کہ اب بچے کو انہیں پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، تسبیح دے رہی ہے. ماں بولتے سو چوسے، ماں بولتے سو چوسے. پتہ نہیں ہم یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ تمام مرد ہیں، وہاں جتنی بیٹھی ہیں وہ تمام عورتیں ہیں. ماں کی محبت کیا ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو بتانے کے لیے کسی کی محبت کے ساتھ مثال دی ہے، وہ ماں ہی کی محبت سے مثال دی ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ماں کی محبت کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 باپ کی طرح محبت کرتا ہوں، الگ الگ ہی ہوں گے باپ. 70 باپوں کی محبت کو ایک جگہ جمع کر دے تو اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. باپ کی شفقت اور محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں تمہاری محبت کو اللہ نے مثال اپنی محبت کے ساتھ دی ہے، ذرا اس کا تو لحاظ رکھو. اب بادشاہ دیکھا اتنی محبت کرتی نا انہیں اپنے بچے سے، اور بولتے 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 کیا بادشاہ کے بچے شہزادے میرے بچے کے کور کو بھی نہیں. یہ جملہ بادشاہ کے کان میں پڑ گئے. اب بادشاہ کیسا برداشت کر سکتا اس کے بچوں کو چھیڑے تو. اب ہم نہ چھیڑنے کے والے واسطے بھی بادشاہ کو بچے نہیں ہیں. ماشاءاللہ شہباز بہت جلدی سمجھتا ہے.
बादशाह बोला फौरन गिरफ्तार करो, इसे दरबार में पेश करो। चांद बोली अच्छा, सूरज बोली अच्छा, लाल बोली अच्छा, पीला बोली अच्छा, काला बोली अच्छा, सब अपने जगह पर। मेरे बच्चे शहजादे भी मेरे बच्चे के कोर को नहीं लगते, कहते मेरे बच्चों की इंसल्ट हो रही है, गिरफ्तार करो, दरबार में पेश करो। सवाल होगा, माकूल जवाब हो तो छोड़ दिया जाएगा, वरना सजा दी जाएगी। अब फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, पेश किया गया। बादशाह भी सोचा इन्हें इतनी मोहब्बत करती तो आखिर मैं भी जरा सामने से इसके बच्चे को देखूं। जब सामने से बच्चे को देखा गया तो बच्चा एकदम काला कलोटा है, भद्दा है। अल्लाह अकबर। बादशाह को और भी गुस्सा आ गया। ये बच्चे को जाको, इन्हें इतना प्यार करको, इतनी तस्बीहात देखो, मेरे बच्चों की इंसल्ट कर रही है। बुलाकर पूछा क्या तेरे बच्चे को तू इतनी मोहब्बत करी, इसमें आता नहीं बीच में। लेकिन तस्बीहात चांद से देने लगी, सूरज से देने लगी, तारों सितारों से देने लगी। ये भी सही बात है, मेरे बच्चे तेरे बच्चे के हुस्न के प्यार के कोर में भी नहीं आते, ये क्या है। तो उन्हें हिम्मत के साथ कहने लगी कि आलम पना, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बात से नहीं हिटूंगी। मेरा बच्चा है। आप अपनी निगाहों से मेरे बच्चे को देखे हैं, मेरी निगाह से देखते तो बात ही कुछ और होती है। बच्चे कैसा भी रहो, मोहब्बत इतना हजरत, काले रंदो, गोरे रंदो, मोटे रंदो, दुबले रंदो, सेहतमंद रंदो, बीमार रंदो, कैसे भी रंदो, बच्चों से मोहब्बत एक फितरी चीज है। आज दुनिया के हालात हमारे जाहिर पर असर नहीं कर रहे हैं, हमारी फितरत पर भी असर कर रहे हैं। हर किस्म की मोहब्बत में जबरदस्त फर्क आया है हजरत। चंद साल पहले महाराष्ट्र का एक वाकया अखबार में आया। बहुत सारे स्कूल के ऑफिसर्स जो स्कूल्स का मुआयना करने के लिए गए, एक स्कूल को गए, बच्चों को देखा, अच्छे पाक साफ बच्चे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बच्चों का इम्तिहान लिया और बच्चों से पूछा बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तुम्हें बड़े होकर क्या बनोगे, तुम्हें बड़े होकर क्या बनोगे। एक एक बच्चे ने एक एक जवाब दिया, सर मैं डॉक्टर बनूंगा, सर मैं लॉयर बनूंगा, सर मैं इंजीनियर बनूंगा, सर मैं साइंटिस्ट बनूंगा, फुला बनूंगा, फुला बनूंगा। एक छोटा सा बच्चा है जो कदो कामत में छोटा है, उम्र में भी छोटा है, शायद यूकेजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ने वाला है, उससे पूछा गया कि बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने मासूमियत से फौरन जवाब देता है, सर मैं बड़ा होकर मोबाइल बनूंगा। मेरे पास है वो तरीका, मैं बड़ा होकर मोबाइल बनूंगा। पूरे ऑफिसर्स के होश गुम हो गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, मीडिया भी आई, सब उसके तरफ चले गए। ये बच्चा क्या कह रहा है, बेटे डॉक्टर बनना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लॉयर बनना पॉसिबल है, इंजीनियर बनना पॉसिबल है, मुमकिन है बेटे, तुम एक इंसान हो, मोबाइल एक चीज है, एक इंसान कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी और चीज से। ये तुम्हारा मासूम जहन है, तुम समझ नहीं सकते बेटे। मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कि तुम समझ नहीं सकते, तुम मोबाइल बनना चाहते हो, बनते हो कि नहीं बनते हो ये अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारे अंदर मोबाइल बनने का शौक क्यों पैदा हुआ। बच्चे का जवाब कई हफ्ते तक अखबार की सुर्खियां बना रहा। बच्चा वो मासूम फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड या यूकेजी पढ़ने वाला जवाब देता है कि सर जब भी मैं माँ बाप को देखता हूं तो उनकी पूरी तवज्जो मोबाइल पर रहती है, मेरा बचपन तड़पता है, मेरा बचपन तड़पता है, मेरा बचपन तड़पता है। मेरी माँ के हाथ में मोबाइल जो है वो मेरी जगह पर है, मेरे बाप के हाथ में जो मोबाइल है वो मेरी जगह पर है। मैं चाहता हूं कि मेरी जगह पर मोबाइल ना आए, अगर आना ही है
तो मैं मोबाइल बन जाऊं ताकि मेरे माँ के हाथ का मैं चहीता बन जाऊं, मेरे बाप के हाथ का मैं चहीता बन जाऊं। मेरी माँ और बहनें, बात गहराई में जा रही है। मैं और एक अहम बात करना चाहता था। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। जो माँ अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देती वो माँ बनने के लायक नहीं है। जो बीवी अपने शौहर पर तवज्जो नहीं देती वो बीवी बनने के लायक नहीं है। जो औरत अपने घर पर तवज्जो देती नहीं वो घर की हुस्न और मलिका नहीं, घर का एक नजर आने वाला नुमाया ऐब और दाग है। घर पर नजर आने वाला ये बड़ा ऐब, नुमाया दाग है। मैं साफ साफ बात करता हूं मेरी माएं और बहनें, तुम मोबाइल से बच जाओ, तुम्हारी जिंदगियों में फिर गुजरा हुआ दौर और उसका मजा आ जाएगा। तुम्हारे शौहरों की सादी जिंदगी में तुमको जन्नत नजर आएगी। तुम्हारे घर के सादे माहौल ये बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर और तुम्हारा फैसला जन्नत का होने वाला है। तो मोबाइल में देखती है, मेरे पास फैसले आते हैं मौलाना, सच कहता हूं मैं तो तंग आ गया हूं। ये मेरे उन्वानात है ना, बयानात में जो आते हैं, मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये सब मेरी निगाहों में, मेरी समाअतों में आने वाले वाक़ियात हैं। अपने शौहरों को अपने दिल की आरजू रखती नहीं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दिखा दिखा कर कहती है ऐसा होना जी, ऐसा होना जी, ऐसा होना जी। तेरे दिल की ख्वाहिश होती तो शायद तेरे शौहर के अदा करने पर अल्लाह की मदद भी आ जाती, लेकिन तू यूट्यूब के जरिए से अपने ख्वाहिशात को बयान करती है, पेश करती है। जो मदद उतरने वाली होती है खुदा उसको भी रोक लेते हैं। खाने तक हजरत यूट्यूब सामने रख लो, पका को मर्री सालन, इसीलिए वो मजा चला गया। करीब में मैं एक मजमून पढ़ा, उसमें लिखा है कि जिस घर की नहीं कोई बात नहीं है, घर की औरत मेहनती है कि कामचोर है, इसका पता लगाने के कई तरीके हैं। उसमें से एक अजीब तरीका मैंने अपने घर में भी बयान कर दिया बड़ी हिम्मत के साथ, वो भी दरवाजा खोल को। हजरत बोले बड़ी अच्छी हिम्मत है बोलकर। भाई आज हाल ऐसा है हजरत, अपनों के सामने हक बयान नहीं कर सकते। अपनों के सामने, ये मेरे घर की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम हालत बोल रहा हूँ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, घर से बड़ी मदद मिलती है तो इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, हकीकत और बरहक है, अपनों में हक बयान नहीं कर सकते। वो कौन जवान मर्द है जो बीवी को समझाए कि अम्मा की जिंदगी जर्रे दिन ही चिरत्ती, समझौता कर लो जी, बोल सकता है? वो कौन सा बहादुर बेटा है जो अम्मा को ये कह दे, अम्मा मेरी बीवी रिश्ते में तुम्हारी बेटी है, दरगुजर करो जैसे तुम तुम्हारी बेटी के साथ दरगुजर करते हो, बोलने की हिम्मत है हजरत? वो कौन सा भाई है जो बीवी के सामने बहनों पर खर्च करने की हिम्मत रखता है? वो कौन सा भाई है जो अपनी बीवी के सामने अपने जरूरतमंद बहनों पर खर्च कर सकता है? घर के अंदर के मर्द तो घर के रिश्ते की औरतों से इतना डरते हैं, क़िबला मेरी इस्लाह कर दे, मेरी इस्लाह कर दे। मैं बड़ों की इस्लाह को मेरी सादत समझता हूं। घरों के मर्द घर के हर रिश्ते की औरतों से इतना डरते हैं, अगर इसका ऐसा खौफ अल्लाह के साथ जुड़ जाता, वो मर्द सिर्फ शौहर, बाप, बहन, भाई बनकर नहीं रहते। ऐसे मर्द तो उस खौफ की वजह से अल्लाह के वली बन जाते। बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत मैं आपको और मदरसे के जिम्मेदारों को, गांव के जिम्मेदारों को। लेकिन मैं अपना एक जज्बा पेश कर रहा हूं।
مہینہ بہت بڑا فاصلہ ہے. بخاری کی روایت بھی ہے، حدیث کا اشارہ بھی ہے، 8 دن ہونا چاہیے. چاشمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کرے. آپ منگل بھی طے کر سکتے ہیں، پیر بھی طے کر سکتے ہیں، اتوار بھی طے کر سکتے ہیں، جمعہ بھی طے کر سکتے ہیں، یا نہیں تو شبات کے 4 حلقے بنا کر ایک ہفتہ ادھر، ایک ہفتہ ادھر، ایک ہفتہ ادھر، ایک ہفتہ ادھر، 4 جگہ طے کر سکتے ہیں. اور میں ایک بہت بڑا نتیجہ نکالتا ہوں پیارے آقا کے چہارشنبے کا دن طے کرنے کا، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ فرماتے اور مدرسوں کا سبق بھی سال کا پہلا چہارشنبے کو ہی شروع ہوتا ہے، اور چہارشنبے کا جو کام ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مدد سے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے. اور بجائے چہارشنبے کے دن عورتوں کے نیک عقیدے ہونے کے بجائے غلط عقیدے ہو گئے ہیں. ایک عورت فون کری، حضرت، عورت مجھے فون کرتے ہیں، یہاں پہ کیا بھی ڈاؤٹ کرو نہ کہو. ایک عورت فون کری بڑی عمر کی، حضرت بچی کی شادی چہارشنبے کو رکھ سکتی ہیں کیا؟ حضرت پوچھی. میں بولا شادی کرنے کے لیے پوری شریعت میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی وقت طے نہیں ہے. رمضان میں بھی حالت روزے میں بھی نکاح کر سکتے ہیں. افطار کے بعد آزادی کی اجازت ہے. اشارہ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ اشارے تو پیٹ میں رہنے والے بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب حالت احرام میں شادی کر سکتے ہیں. پیغمبر کا نکاح ہوا نا حالت احرام میں. ایک تمہیں ہفتے کو کرو کہ اتوار کو کرو کہ پیر کو کرو کہ منگل کو کرو کہ چہارشنبے کو کرو کہ جمعرات کو کرو کہ جمعے کو کرو، رمضان میں کرو، شوال میں کرو، ذوالقعدہ میں کرو، ذوالحجہ میں کرو، جنوری میں کرو، فروری میں کرو، کب بھی کرو، دن میں کرو، رات میں کرو، کبھی بھی جائز ہے. وہ چہارشنبے کا کئی کو سوال ہوا، حضرت بچی کا نکاح چہارشنبے کو کر سکتے کیا؟ حضرت پوچھی. میں بولیا کر سکتے ہی ماں، اس میں کیا بھی حرج نہیں ہے. نہیں نا حضرت، چہارشنبے کو کیا کام کرے تو بھی 4 مرتبہ ہوتا کہتے نا. میں بولیا تو پہلے بولنا نہیں، میری شادی چہارشنبے کو کرتا بھائی. میرا نکاح تو پیر کو چہارشنبے کو کرتا تھا بھائی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میری مائیں اور بہنیں، آتے ہیں ایسے حالات آ جاتے ہیں. کرو مولانا، عورتوں کے اندر انقلاب آ گیا، عورتوں کے اندر علم آ گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، عقیدے اچھے اور صحیح ہو جائے، اعمال سے ان کی زندگی تر بتر ہو گئی، انشاءاللہ تعالی علماء کی محنتوں میں سہولتیں پیدا ہو جائیں گی. علماء کی محنتوں میں سہولتیں پیدا ہو جائیں گی. میرے پاس اس جملے کی مضبوط دلیل ہے. میں کبھی پھر اب اس پر چلا گیا تو لمبا عنوان، بہت ساری چھوڑی ہوئی باتیں ہیں میرے ذہن میں، اس کی طرف مجھے واپس جانا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہوں. میں خود گزارش کروں گا اگر میرے پاس وقت ہے تو مولانا، میں شابات کی میری بہنوں سے باپردہ بات کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. علماء کی فکر ہی کیا ہے؟ اصلاح. ہر کار خیر کے لیے رکاوٹ، ہر اچھے کام کے لیے رکاوٹ. اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، شوہر کا انتظار نہیں کرتے، موبائل میں غرق ہو کر. ایک زمانہ باقاعدہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، شوہر شام ہوتے ہی ہر گھر کی عورت اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی. اب تمہیں بولیں گے، عورتیں بولیں گے آج کل کے مرداں بھی ویسے نہیں نا حضرت. پہلے تم اپنا سلوک پیش کرو، تم اپنی محبتیں پیش کرو. لفظ غلط نہیں ہے، زمانے نے لفظ کو غلط پیش کر لیا ہے، اپنا پیار پیش کرو.
دیر سے آنے کا درد پیش کرو. آؤ کیا جی تمہیں اتنا لیٹ کر ڈالتی ہیں, تمہیں نہیں سو دلی چلکتا نہیں نا جی, بولو نا. اسے نہیں بولا تو کسے بولیں گے؟ لیکن بول کو ریکارڈ کر کو انسٹاگرام میں ڈالو لوگوں. آج کل حضرات یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے, گھروں کا ہر عمل ریکارڈ کیا جاتا ہے, انسٹاگرام میں ڈالا جا رہا ہے. پتہ نہیں کہ یہ نحوست اور آگے کہاں تک بڑھے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ادائیں پیش کرو, پیار پیش کرو, انتظار پیش کرو, محبت پیش کرو, درد پیش کرو, لیکن موبائل میں اتنا غرق ہو جاتی ہے. شوہر 10 کو آیا تو بھی خبر نہیں, 11 کو آیا تو خبر نہیں, 12 کو آیا تو خبر نہیں, 9 کو آیا تو خبر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک زمانہ کیا تھا حضرت, آپ کو معلوم نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, ابا جان رحمت اللہ علیہ کے بیان میں سنا, گھر کے اندر اگر بچے رہے تو شام کا کھانا بچوں کو کھلا کو سلا کو گھر کی عورت کھاتی نہیں تھی جب تک کہ شوہر آتا نہیں. بعض موقع تو ایسے سفر میں چلا گیا تو شوہر الگ بات ہے, نہیں گیا تو شوہر آنے میں لیٹ ہو گیا اور آ کر شوہر بول دیتا میں کھا لے کر آگا بولے, تو وہ رات گھر کی عورت کھانا نہیں کھاتی تھی. محبت ایسی تھی. ایسے زمانے میں تعویذوں کا کاروبار نہیں تھا, نیمبو کا کاروبار نہیں تھا, ناریل کا کاروبار تھا, پکانے تھا, اتارنے نہیں تھا. عاملہ کہاں کی ایک ملتا تھا, اب گلی میں 4 مل رہی. وہ 4 کے گھر بھی ہاؤس فلی, مردہ نظر ہی نہیں آتے, خالی عورتیں. ہر عورت چاہتی ہے مرد میری مٹھی میں آ جائے. واہ واہ, پہلے تو اس کی مٹھی میں جا. مسافہ 2 ہاتھ سے ہوتا ہے, سمجھ میں آئی بات. ہمیں اس کے ہاتھ کو 2 ہاتھوں سے پکڑے تو انہیں ہمارے ہاتھ کو 2 ہاتھوں سے پکڑتا, تب جا کر مسافے میں مضبوطی آتی ہے. اب ایک ہاتھ والے گرم ہو جائیں گے. میرا مرد میری مٹھی میں آ جاتا. مٹھی میں کرنے کے واسطے تعویذاں کی ضرورت کیا, مٹھی میں کرنے کے واسطے نیمبو کی ضرورت کیا, مٹھی میں کرنے کے واسطے دوسرے طریقوں کی ضرورت کیا. تیرا پیار ہی تعویذ ہے, تیری خدمت ہی تعویذ ہے, تیری محبت ہی تعویذ ہے, تیرا صبر تعویذ ہے, تیرا درگزر کرنا تعویذ ہے, تیرا برداشت کرنا تعویذ ہے. مولانا آپ حضرات کے حوالے سے ایک قیمتی جملہ پیش کر رہا ہوں. تیرے شوہر کی اماں کے ساتھ تیرا اچھا سلوک کرنا خود تعویذ ہے. ذرہ کیا دین معلوم ہو جاتا حضرت. وہ مسئلہ کون بولے بیان میں, وہ مسئلہ کیسا پھیلیا معلوم نہیں. صاف پٹیاں بول رہی, تمہارے اماں بابا کو پالنا دیکھنا میری ذمہ داری نہیں. ارے دیوانی, وہ اماں بابا نہ ہوتے تو تیرا شوہر کیا 5ویں آسمان سے گرتا؟ ایک ہے شریعت, وہ صاف صاف بیان کرتی ہے. بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا کردار, تمہارا اخلاق بھی دیکھنا چاہتا ہے. وہ بیوی کی محبت, میں ادھر بھی بولوں گا جب مردوں میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے. آپا یہ نہ سمجھے کہ میں صرف آپ کو ڈانٹ رہا ہوں, سبق پیش کر رہا ہوں. مردوں کے بیچ میں تو تمہارے سے بھی زیادہ ڈانٹتا ہوں, صیغے واحد استعمال کرتا ہوں, غصہ تک آتا ہے مجھے. لیکن اب مسئلہ تمہارا ہمارا درمیان میں ہے, اس لیے میں پوری اصلاح کے پل باندھ رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیں. وہ بیوی جو اپنے شوہر سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی تو اس کا وہ دعویٰ جھوٹا ہے. کیا مولانا؟ اس کا وہ دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے, جھوٹا. خالی شوہر کے اماں بابا کو دیکھنا کہاں بھی کتاب میں نہیں ہے, یہ پڑھ کر ہے. وہ شوہر کے اماں بابا کی کس حد تک بات ماننا, اگر وہ بول ڈالے تو پھر گھروں کی زندگیاں نرغے میں پڑ جائیں گی. ہمیں نہیں بولتے.
ذرا سمجھوتا کر لے کر چلے جاؤ. کل بھی حضرت ایک نوجوان آیا, کروڑ پتی حضرت. کل جمعے کے بعد ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے, کوئی بچے آئے ہیں تو دیکھے ہوں گے, میرے پاس فیصلے آتے ہیں. کروڑ پتی بچہ, ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اور ہر سال تراویح میرے پیچھے پڑتا ہے, مدرسوں کی خدمت کرتا ہے, ضرورت پر یتیموں بیواؤں کی خدمت کرتا ہے, بڑا با اخلاق, متشرع, پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے, جبہ شریف بھی پہنتا ہے, داڑھی بھی رکھا ہوا ہے, سب کچھ ہے. شادی کے بعد ایک بچہ بھی الحمدللہ ہوا ہے, اور انہیں اپنے ماں باپ کو ایک بچہ. یہ سب سے بڑا فساد آتا سو کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا پر, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. چپ کے نہیں بولے اللہ کے نبی زیادہ بچے پیدا کرو بول کر. اس کا فائدہ آقا کیا بتائے, حشر کے میدان میں ہو کہ جنت میں میری امت زیادہ نظر آئے گی تو مجھے فخر ہوگا. یہ آقا اپنی طرف منسوب کر کے امت کا امتحان لے رہے ہیں, ورنہ زیادہ بچوں کا فائدہ تو قسم اللہ کی خود پیدا کرنے والوں کو ہوتا ہے. ہاں مولانا, ایک لکڑی پیدا کر ڈال کو تھک جا رہی گھگواں. بچے پیدا کرنے کا نصاب مکمل ہوگا سمجھتی, زیادہ پیدا کرے تو کون پالتا بول کر یہ ڈاؤٹ الگ پیدا ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, بڑھاپے میں قدم رکھے تو تب جا کر پتا چلتا, آہا اور ایک دو بچے رہتے تو کتنا اچھا ہوتا نا بول کر. ایک بیٹی شادی کر لے کو انہیں چلے جاتی, ایک بیٹا انہیں شادی کرنے کے بعد ادھر یا ادھر کا فیصلہ ہر دن ہوتے رہتا. مضبوط رہا تو ادھر رکھ کو زندگی غارت رہتا کرتا, یا کمزور رہا تو ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ چلے جاتا. حضرت آپ پڑھے بھی ہوں گے, سنے بھی ہوں گے, میں آموختہ پیش کرتا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو, 1 سے 5-6 بیٹا نہ رہے. ایک بیٹے کو اس کی بیوی گھچیٹنا چاہی. وہ بیٹا آقا اماں بابا سے اجازت لیا, امی مجھے بنگلور میں جاب مل گا, میں بنگلور کو ماں فیملی چلے جاتا ہوں می کو بول کر. اگر بڈھی اماں سے آ کر پوچھا تو وہ 4 بچے والے امی ڈرتی نہیں, صوفے میں سونیا گاندھی بیٹھے سکا, بیٹ کو جا رے تو نہیں تو ابھی 3 پلرہ ہی. کثرت اولاد کا فائدہ حضرت یہ فرمان رسول کا فائدہ ہے, جا رے تو نہیں تو ابھی 4 پلرہ ہی رے منجے. یہ جاپ ملیا بول کو جاتا نہیں, رات کی پارلیمنٹ پاس ہوئی بول کو جا رہا ہے. سو یہ جاپ ملیا بول کر جا رہا نہیں, رات کی پارلیمنٹ پاس ہوئی بول کر جا رہا ہے. سو جا تو نہیں تو ابھی 4 جن کو رکھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. فرمان رسول کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. وہ 21 جنے تو جاتوں بولیا تو ماں باپ کے نگاہوں میں موت نظر آتی, وقت سے پہلے جنازے نظر آتے, وقت سے پہلے خبر نظر آتی. ماں باپ کو ہاتھ جوڑ کر بچوں کے سامنے کہنا پڑتا ہے, بچے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا, غلطی ہو کہ نہ ہو, ماں باپ غلطی ہو کہ نہ ہو, ہاتھ نہیں جوڑنا. انت و مالک لی ابی کا, شرع اٹھا کر دیکھو, ہوگا بیٹے کیا کرنا چھوڑ, ایسا بولنا باپ. اگر وہی ایک بچہ جن کر انہیں کہیں اور جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو ماں باپ کے نگاہوں میں کیا نظر آتا ہے, خیال میں کیا آتا ہے, تصورات میں کیا آتا ہے, پورا درد پیش کر دیا. تو وہ ماں باپ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں, با شاباد میں زندگی گزر گی, شہروں میں جا کر رہنے ہوتا نہیں با, ذرے دن ہے کب کیا ہوتا کہ پتہ نہیں, ذرہ برداشت کر لے, اس کے بعد تو کہاں جاتا کہ تیری زندگی. نہیں 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 نہیں, پیچھے سے اشارے عورتوں کے, مجبور ہو کر ماں باپ بولاتے ہیں, جا با کہاں رہا تو بھی تو خوش رہے, ہم نہ تو آ کر رہنے نہیں ہوتا. یہ فیصلے کر کے گھروں کے اندر
بے موت مرنے والے ماں باپ کی ہزاروں زندگیاں پڑی ہوئی ہیں. بے موت مرنے والے, گلاس پانی کے لیے تڑپنے والے. اشارہ دیتا ہوں کہ اس عمر میں کیا ہوگا. بستریں الگ ہو جاتی ہیں. اس کھاٹ میں سو کر اس طرف اپنی بیوی کی تڑپتی زندگی کو شوہر دیکھتا ہے. میں نے گھر دیکھا مولانا ایسا, 5 کروڑ کا گھر شہر کا, 5 کروڑ, 5 کروڑ. میں گیا پرانے پہچان میں سے گیا تو بستر میں پڑے ہیں. ان کے ایک دوست نے آ کر کہا کہ حضرت نہیں آ سکتے حاجی صاحب بیان کو, ان کی خواہش ہے تمہارے سے ملنے کی, بیان کے بعد ایک آ کر چلے جاؤ. میں دوست نا پہچانت ہمارے ابا کے زمانے کے, وہ گاؤں کو میں کئی سالوں سے جاتا ہوں. گیا تو جا کر بیٹھ گیا, بستر میں پڑے ہیں, پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھے. اس کے بعد انہوں کہنے لگے کیسے ہی مولانا, تمہارے بیانات سنتے رہتا ہوں, بہت یاد آتی مولانا, تمہارے ابا کے باتاں بہت یاد آتے. اس کے بعد کا جملہ سنو حضرت. خضر صاحب کیا بھی نہیں حضرت, میرے ہاتھاں پکڑ کر کہنے لگے کہاں سب بچے تمہارے چلے گئے حضرت, بڑے ہو گئے. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آج کے زمانے میں بڑے ہونے والے بچے کسے بڑے سمجھتی ہیں حضرت. بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے والے بچے آج کے زمانے میں کسے بڑے سمجھتے ہیں حضرت. حضرت ایک جملہ کہنے والا ہوں, آپ لوگوں کی طبیعتیں دیکھ کر ڈر ہوتا ہے کہ آپ لوگ برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے پتہ نہیں, پھر بھی کہہ دیتا ہوں. میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے حضرت کیا بھی نہیں حضرت, تمہیں اللہ کے ولی, اس کا ان کا ذہن, تمہیں بہت دعا کرنا حضرت, یہ میری بیوی کو میرے سامنے موتا جائے حضرت, بہت دعا کرنا حضرت, میری بیوی کو میرے سامنے موتا جائے. میں بولا کیا جس, نہیں حضرت میں مر کو جا کو اسے تڑپتا چھوڑ کر جانا مجھے پسند نہیں حضرت. میرے سامنے انہیں چلے گی تو انہیں چلے گی بول کر اطمینان رہوں. جبکہ ان کے 2 بیٹے 1 بیٹی, سب کے سب ڈاکٹرز. عصری تعلیم کے یہ نتیجے ہوتے ہیں. میں بہت گہرائی میں چلا گیا, امام اوقس کا واقعہ آ گیا, موبائل آ گیا, تربیت آ گئی, اصلاح آ گئی, گھر کی شہزادیاں آ گئی, نبی کی تقسیم آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت کرو, اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت کرو, اپنے بچوں کو سنوارو, اپنے بچوں کو سدھارو. بات کو کاٹتے ہوئے حضرت امام اوقس کا واقعہ بیان کروں. امام اوقس بہت عجیب و غریب خلقت سے پیدا ہوئے, کالے کلوٹے, پسخط, عجیب ایک عیب تھا ان کے اندر. ان کے سر اور گردن کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے 3-4 انچ کا, جسے گردن بولتے نا, یہ مونڈھوں کے بیچ میں, وہ گردن ہی نہیں تھی ان کو, ایسے تھے, ایسے گردن نہیں تھی. ایسے بھی کچھ لوگ دنیا کے اندر ہیں, کبھی کبھی نمونے کو مل جاتے ہیں. ماں نے ان کو بڑی, ماں کا بچہ, ماں کا بچہ, ماں پالتی ہے, پوستی ہے, مکتب میں مدرسے میں جا کر داخل کرتی ہے. اب بچے آپس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا, بچے آپس میں کیا کرتے ہیں, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا. اب ان کو چھیڑنے لگے فلاں اور فلاں, تو بچہ آ کر امی سے کہنے لگا امی 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 میرے ساتھیاں مجھے چھیڑتے امی, میں مدرسہ نہیں جاتا. ماں بولتی بیٹے بہادر بچے چھیڑوں سے ڈرتے نہیں, جاؤ مدرسے میں پڑھو, پہلے دعا کرتی ہوں اس کے بعد ایسی تربیت کروں گی, زمانہ تمہارے پیچھے رہے گا, بادشاہ تمہاری جوتیاں اٹھائے گا. زمانہ تمہارے پیچھے رہے گا, بادشاہ
تمہاری جوتیاں اٹھائے گا۔ ماں ایسی تربیت کرتی ہے بچے کو اور پڑھنے پڑھانے پر ایسی محنت کرتی ہے۔ حرم کے امام بنانے کا جب امتحان کا وقت آیا، کچھ نوجوانوں کو اچھی قرات پر امام بنانا طے کیا گیا وقت کے بادشاہ نے، تو امتحان میں پہلے نمبر پر آئے امام ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں واقعہ یہ۔ اب ان کو تو عربی پانی کی طرح تھی، عجیب عجیب واقعات وہ عجیب عجیب کتابوں سے لکھتے تھے حضرت، ان کتابوں کا نام بھی ہمیں سنے نہیں۔ اب اس کے بعد ان کا نام طے ہو گیا، پہلی نماز مغرب کی پڑھا کر جب گھر کو آتے ہیں، اماں سے کہتے ہیں کہ اماں میرا انتخاب ہو گیا حرم میں آج سے حرم کا امام ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے امامت بھی میری شروع ہو گئی۔ تب ماں کہتی ہے بیٹے میں نے تجھ سے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک وقت تجھ پر آئے گا کہ زمانہ تیرے پیچھے رہے گا، اسی وقت کی میں نے تجھے بشارت دی ہے۔ مائیں اگر تم اپنے بچوں پر محنت کرو، بننے کے بعد تمہیں پہلے اللہ کے بنو، تمہیں پہلے نبی کے بنو، تمہیں پہلے شریعت کے بنو، تمہیں پہلے تقوی کے بنو، تمہیں پہلے حیا کے بنو، تمہیں پہلے شرم کے بنو۔ دنیا کتنی ہے وہ تم نہ جاننے کی ضرورت نہیں، تمہاری چار دیواری ہی تمہاری دنیا ہے، اس چار دیواری کے اندر کی تم ملکہ ہو، وہ چار دیواری کے اندر کی تم شہزادی ہو۔ اگر تم بن گئی تو میرے جملے پر مجھے دعا دے دینا کہ وہ چار دیواری کے اندر کے تم فاطمہ ہو، تم رابعہ ہو، تم شاہوانہ ہو، تم امت کی ذمہ دار ہو۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، بات کو کاٹ کر یہ جملہ بول کر اپنی بات کو ختم کرو اشعار پڑھ کر کہ یہ تقسیم آقا کی ہے، اللہ کے طرف سے ہے، اللہ کے نبی نے تقسیم بھی کیا اور فیصلہ بھی کیا۔ گھر کی چار دیواری کو عورتیں سنبھالیں، باہر کے حالات کو مرد سنبھالیں۔ گھر کی چار دیواری کو عورتیں سنبھالیں، باہر کے حالات کو مرد سنبھالیں۔ پورا عنوان میرے ذہن میں ہے، موبائل سے حکومت تک گیا، اب اس پر چلا گیا تو اور ایک آدھا گھنٹہ چلا جائے گا۔ یادگیر کو بھی جانا ہے مجھے، دعا فرمائیں، لیکن بن کر رہے، ایسے موقعوں کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیں، بار بار آتے رہیں۔ علم مدرسوں میں جا کر آنے سے حاصل نہیں ہوتا، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ علم کے حاصل کرنے کے جو راستے حضرات علماء کرام نے بیان کیے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ کیا ہے معلوم؟ دینی مجلسوں میں بیٹھنا۔ الحمدللہ کتنی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں دینی مجلسوں میں بیٹھ کر، کیا کیا ارادے ہو جاتے ہیں، نیتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اور دینی مجلسوں میں فرشتوں کا بہت بڑا ہجوم رہتا ہے، اور وہ سننے والوں کے لیے استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو تو سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، وہ بنے بنائے ہیں۔ وہ مجلسوں میں آنے کے بعد کرتے کیا ہے معلوم؟ دین کی بات کو توجہ سے سننے والے اور عمل کرنے کی نیت کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی بار بار آنا چاہیے، دین کی باتیں سننا چاہیے۔ دو تین جملے کہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں، معافی کے ساتھ کہ اس وقت تمہارا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ جو بگڑی نہیں ان کو نہیں بول رہا ہوں، جو بگڑی ہیں ان کو بول رہا ہوں۔ صحیح بات ہے، بہت بگڑا ہوا ہے۔ مجھے پورا عنوان ذہن میں ہے، کبھی کوئی غلطی اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ پھر قریب میں آنے والا ہوں، ایسا موقع مل گیا تو میں قیصر صاحب کو اشارہ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے۔ ویسے تو مولانا قیصر صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کی خانقاہ بھی چلتی ہے، باقاعدہ ان سے بھی جڑے رہیں پردے کے ساتھ، اور اسی مجلسوں میں بیٹھے رہیں، جانے کے بعد باتوں کا مذاکرہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا طبقہ عورتوں کا مولانا بہت بگڑا ہوا ہے، اور عورتوں کتنا بگڑے ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے گھروں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔
عورتیں کتنی بیڑی ہوئی ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے گھروں میں گھس کر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باہر مردوں کا حال اگر دیکھ لیں گے تو عورتوں کا حال سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مردوں کا حال اگر دیکھ لیں گے، اندر عورتوں کا حال کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ بن جائیں، نماز کی 100% پابندی کریں۔ تم نہ پڑھنے کا موقع ملتا 22-23 دن، اس میں بھی اگر نماز چھوڑے تو خدا کو کتنا غصہ آئے گا۔ وقتاً فوقتاً روزے رکھتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، بچوں کی پوری نگہداشت اور نگہبانی اور نگرانی کرتے رہے۔ شادی ہو گئی، بہت بڑا مسئلہ، انشاءاللہ تعالی مولانا آپ اس عنوان کو تھام لیں، مولانا عبدالقادر صاحب، اور بیان کرے بیویاں اپنے شوہر کے شان میں ایسی گستاخیاں کرتی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی، نوکر سمجھتی ہیں۔ ارے تورے سے بات کرتے ہیں حضرت، موڈ اچھا رہا تو اچھے رہنا کمال نہیں، موڈ خراب رہ کر بھی اچھائی دکھانا اخلاق ہے۔ کئی کو مت میں تمہارے شوہر کو ارے بولتے ہیں، یہاں تو نہیں بولتے رہیں گے، پھر بھی بول رہا ہوں سو بھائی کیا منڈی حالات ہے مولانا، اندر کا حال آپ کو کیا معلوم ہے؟ مذاق کر لیا سو کرتے، ارے تُنے بولنا تو دور کی بات، مارتے حضرت۔ ایک نوجوان کو بولے حضرت تمہیں بیویاں کہا بہت بولتی نا، دیکھو حضرت مجھے کیسا مارے ہی، بول کو ہاتھ میں پٹے دکھا رہا ہے، چمچے سے ماری سو، لمبے چمچے سے۔ میں ہی بولا گھگو کہہ رہے بابا تو انہیں مارے تک کیا تو نماز پڑھ لے کو تھا کیا پوچھیا؟ پلٹا کو مارو یہ تو نہیں بولیا، بچا تو سکتا تھا۔ انصر اخاک ظالمن او کان مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، اگر وہ ظالم ہے تو بھی مدد کر، مظلوم ہے تو بھی مدد کر۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کرنا، اسے ظلم سے بچانا اس کی مدد ہے۔ مارتا ہے کوئی تو مار سے بچنے کی کوشش کرنا غلط نہیں ہے۔ چل رہا ہے اپنے شوہروں کا پورا ادب کرو، احترام کرو، قدر کرو، ورنہ مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ترمذی کی شرح تحفۃ العلمئی میں لکھے ہیں، جو قوم کسی اچھے عالم کی قدر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس عالم کو اس قوم سے اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیے میں تو حوالہ دے دیا نا، صفحہ نمبر تو میں نوٹ کر کے رکھا ہوں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جو قوم عالم کی قدر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس عالم کو اس قوم سے اٹھا لیتے ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس شوہر کو اس بیوی کی زندگی سے آزاد کر دیتے۔ اللہ ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اشعار بھی پڑھنے کا وقت ہے۔ کہاں کی چلے گئے حضرت وہ؟ اشعار سن لیجئے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ توجہ اس شعر پر۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو،
ہو دین کی تم پاسباں، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ آخری شعر ہے، بڑا پیارا ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے، تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ اللہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔